یہ تھوڑی سی باریک چیز ہے لیکن اس پر ذرا غور کیجئے. ہر وہ چیز جو رسول اللہ سے جوڑتی تھی، ہر وہ چیز جو رسول کریم سے جوڑتی تھی، بطور عقیدہ اس کی نفی کی گئی. یہ بات آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں، علماء سے پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی ہاتھ باندھ کے سلام پڑھتا ہے تو بندہ حضور سے جڑتا ہے. یہ عقیدہ کہ میرا رسول مجھے دیکھ رہا ہے تو کوئی حضور سے جڑتا ہے. یہ عقیدہ کہ میرا نبی زندہ و پائندہ ہے تو بندہ حضور سے جڑتا ہے. میرا نبی میرے دل کی حالت کو جانتا ہے تو پھر بندہ حضور سے جڑتا ہے. میرا نبی مختار ہے، عطا کر سکتا ہے تو بندے کو ضرورت پڑتی ہے، بندہ نبی سے جڑتا ہے. تو وہ ہر عقیدہ جو نبی سے جوڑنے کا ذریعہ تھا اس کی نفی کی گئی. اور آپ غور کیجئے علماء موجود ہیں، امت کے اندر جو کلامی اختلافات تھے وہ حضور کی ذات پہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے. معتزلہ کے ساتھ ہمارے اختلاف خلق قرآن کے مسئلے میں تھے. ہمارے اختلاف جو ہیں وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ مومن ہے یا کافر ہے اس موضوع پہ تھے. ہمارا اختلاف جو ہے وہ مرجیہ کے ساتھ، اندیہ کے ساتھ، لا ادریہ کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ دیگر موضوعات پہ تھا. حرام کیا رزق کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا، ان موضوعات پہ ہمارے اختلافات تھے. یعنی یہ فقہی اور کلامی اختلاف ان موضوعات پر تھے. لیکن حضور کے حوالے سے اختلاف کب شروع ہوئے؟ جب انگریز کے ناپاک قدم آئے. جب سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کی سازش کی گئی تو نیا عقیدہ گھڑنے کی بنیادیں رکھی گئی. اور میرے اس جملے پہ غور کیجئے، اولو من انکر التوسل والاستغاثہ والنداء هو ابن تیمیہ. امام نبہانی نے لکھا ہے سب سے پہلا شخص جس نے ندائے یا رسول اللہ کا انکار کیا، توسل اور استغاثے کا انکار کیا، وہ ابن تیمیہ. امت میں اس سے قبل اس عنوان سے کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا تھا. لوگ جھولیاں پھیلا کے حضور سے مانگا کر. یہ بات نہیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی تتمہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ بہت موضوعات پہ اختلاف ہو گئے لیکن اللہ کا شکر ہے امت میں اس موضوع پہ تو کوئی اختلاف نہیں کہ حضور زندہ ہے. تو آج اس پہ بھی اختلاف موجود ہے. تو یہ سارے اختلاف یعنی ہر وہ راستہ جو حضور کی طرف جاتا تھا وہاں بیریئر رکھ دیا گیا تاکہ لوگوں کا حضور سے ربط کمزور ہو. اقبال نے چیخ چیخ کے کہا تھا عہد ماں ماراز ماں بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر. ہمارے عہد کی ستم ظریفی یہ ہے اس نے ہمیں ہم سے جدا کر دیا ہے اس لیے کہ مصطفیٰ کریم سے جدا کر دیا ہے. تو جب یہ باتیں کہی گئی، اس عنوان سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. تو اقبال کا وہ شعر کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیس. اقبال نے کہا کہ اگر آپ اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں تک لے جاتے ہیں سارا دین ہی سے. اور اگر یہ نصیب نہیں ہوا تو کلمہ پڑھ کے بھی ابو لہب